اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات اور رحمتوں کا ایک سیلاب آتا ہے۔ اس کی رحمتیں، برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت، اس کا ادب و احترام اور اس کے رتبے سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر اور جد و جہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدردانی وہ لوگ جانتے ہیں جن کو آخرت کا خوف ہوتا ہے، جن کو ما بعد الموت کا خیال ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آنے سے 2 ماہ پہلے سے یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہم کو برکت دے اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی ہماری عمر اس سال کم از کم اتنی طویل تو کر دے کہ ہم رمضان المبارک کو پالیں۔ اب غور فرمائیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان کا انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہو۔ رمضان، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان یہ عربی کا لفظ ہے جو رمض سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں جھلسا دینا، جلا کر خاک کر دینا، راکھ کر دینا۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام میں اس ماہ کے روزے کو فرض کیا گیا تو جو سب سے پہلا رمضان آیا وہ انتہائی جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں۔ علامہ عینی نے ابو داؤد کی شرح میں اس کو بیان فرمایا ہے: رمضان رحمت کا خاص مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصے استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا۔
روزے کی ریاضت کا بھی خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمانبرداری کا خوگر بنا دیا جائے، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے، اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفاصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ قرآن کریم میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کا ماحصل اور تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارے، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک دے، یہی تقوی کا خلاصہ ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ نفس انسانی انسان کو گناہ، نافرمانی اور حیوانی تقاضوں میں اسی وقت مبتلا کرتا ہے جبکہ وہ سیر اور چھکا ہوا ہو۔ اس کے برخلاف اگر بھوکا ہو تو وہ مضمحل پڑا رہتا ہے اور پھر اس کو معصیت کی نہیں سوچتی۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مادی و شہوانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے روکا جائے، تاکہ گناہ پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست ہو جائے، اور یہی تقوی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا جو ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات شب قدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موزوں زمانہ ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا جس کو تراویح کہا جاتا ہے، اور ان دونوں عبادتوں کے احادیث شریفہ میں بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور بامید ثواب تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہو یعنی نوافل، تراویح، تہجد وغیرہ پڑھے بحالت ایمان اور ثواب کی امید کرتے ہوئے تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ماہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے، اصل مقصد تخلیق کی طرف رجوع کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرا کر آئندہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے چند ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن پر عمل کر کے ہمیں روزے کا مقصد یعنی تقویٰ اور رمضان المبارک کے انوار و برکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تقویٰ کے حصول میں جو معاون چیزیں ہیں وہ 8 چیزیں جو ہم نے غور و فکر کی ہیں، وہ 8 چیزیں ہیں۔
سب سے پہلی چیز جو تقوی کے حصول میں معاون ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے عبادت کی مقدار میں اضافہ۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو اس مبارک ماہ میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا مغرب کے بعد سنتوں سے الگ یا کم از کم سنتوں کے ساتھ 6 رکعت اوابین پڑھیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اوابین افطار کی نظر ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے چند منٹ پہلے اگر 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھیں، سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے تو چند منٹ پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ اسی طرح اشراق کی نماز، اور اگر اشراق کے وقت نیند کا غلبہ ہو تو چاشت کی چند رکعتیں تو پڑھ ہی لیں۔ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے ساتھ 2 رکعت نفل، اور عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کراتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حدیث شریف میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا یا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو گویا نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ دوسری چیز جو تقوی کے حصول میں معاون ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کی کثرت۔ قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا اس مہینے کے اندر، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، ارشاد مبارک ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تمام بزرگان دین کی زندگیوں میں یوں تو قرآن کریم میں اشتغال بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تلاوت کے معمول میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک مہینے میں ایک قرآن کریم دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں اس طرح 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ ہم کو بھی اس ماہ مبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار زیادہ کرنی ہے۔ عام آدمی کو بھی روزانہ کم از کم 3 پارے پڑھنے چاہیے، تاکہ پورے مہینے میں کم از کم 3 قرآن کریم ختم ہو جائیں۔ تیسری چیز ہے تراویح میں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرنا۔ اس مبارک مہینے میں ہر مومن کو اس بات کی بھی فکر کرنی ضروری ہے کہ تراویح میں قرآن مجید صحیح اور صاف صاف پڑھا جائے۔ جلدی اور حروف کو کاٹ کر پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس طرح قرآن کریم پڑھنا اللہ کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ نیز پڑھنے والے کو خود قرآن کریم بد دعا دیتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم پڑھنے والا اور سننے والے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ حافظ صاحب نہایت تیزی کے ساتھ حروف کو کاٹ کر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سانس میں سورہ فاتحہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، صحیح طریقے سے رکوع سجدہ اور تشہد ادا نہیں ہو رہا ہے۔ 40-45 منٹ میں پوری نماز ختم، اب گھنٹوں مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ ہو رہا ہے، اور حافظ صاحب اور سامعین میں سے کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن کریم کی توہین میں کتنا حصہ لیا اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں کتنی بے برکتی اور قرآن کریم کی کتنی بد دعا لی۔ آج کل مسلمان ایسے حافظ کو پسند کرتے ہیں جو تیزی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا ہو، اور بڑے شوق سے بتلاتے ہیں کہ ہمارے حافظ صاحب تو اتنے تیز ہیں کہ آدھے گھنٹے میں پوری تراویح ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھیں۔ اس لیے ہمیں حافظ ایسا تلاش کرنا چاہیے، اور حافظ کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم ٹھہر کر پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، اللہ کا خیال کریں، اللہ کے احکامات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا خیال کریں، لوگوں کے لیے جلد بازی نہ کریں۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پر شبینہ ہوتا ہے 3 دن کا 5 دن کا، تو یہ ایسے شبینے کہ جن میں قرآن کریم صحیح طریقے سے نہ پڑھا جائے نہ سنا جائے جائز نہیں ہے۔ ایسے شبینے کروانا جائز نہیں، ایسے شبینے سنانا جائز نہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 3 دن کا شبینہ ہو رہا ہے، 5 دن کا شبینہ ہو رہا ہے، اور اس میں حافظ صاحب پڑھتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ فراٹے بڑھتے ہوئے
گھنٹے کے اندر 5 پارے پڑھ دیتے ہیں، 6 پارے پڑھ دیتے ہیں، اور پیچھے جو سننے والے ہیں وہ اس میں کوئی سنتا ہی نہیں۔ اول تو حافظ صاحب پڑھتے ایسے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور دوسرے جو پیچھے سننے والے ان میں سے سننے والا کوئی نہیں ہوتا، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو جلدی جلدی دھڑا دھڑ امام کے پیچھے رکوع میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نماز کی بھی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کریم کی بھی بے حرمتی ہے۔ ایسے شبین سننا سنوانا، کرنا کروانا یہ ناجائز ہے، ایسے شبینوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر پورے مہینے کی بھی تراویح اگر ہو رہی ہو، اس میں بھی اس طرح سے پڑھنا کہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہم کو قرآن کریم صحیح پڑھنے کا اور سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح ہی کے اندر ایک بات اور ہے کہ بعض حضرات 5 دن 10 دن 15 دن کا قرآن کریم سننے کے بعد چھٹی کر دیتے ہیں، باقی دنوں میں تراویح نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ تراویح کے اندر 2 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ قرآن کریم پورا سننا، یہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 10-15 دن کا قرآن کریم سن کر کے تراویح پڑھ کر کے بقیہ ایام کی چھٹی کر دے تو وہ صرف ایک سنت پر عمل کرنے والا ہوا، دوسری سنت یعنی پورے مہینے تراویح پڑھنے کی جو سنت ہے اس پر عمل نہ ہوا۔ لہذا ہم کو پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے اور مکمل قرآن کریم سننا ہے جیسا قرآن کریم سننے کا حق ہے۔ ہم کو قرآن کریم ایسا پڑھنا ہے جیسا قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ 3 کا بیان آپ حضرات کے سامنے آیا، بقیہ کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آپ کے سامنے آئے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔